السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصیبت میں ایک مومن کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس پر چند اہم باتیں بتاؤں گا، کیونکہ جب سے میں آیا ہوں دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے دکانوں کو کارپوریشن والے ہٹانے کا آرڈر لا چکے ہیں، سارے مسلمان یہاں کے پریشان حال ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ آزمائشیں، مصیبتیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے مومن پر آتی ہیں، اور سب سے بڑی آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آتی ہیں۔ انبیاء کے بعد جس کے دل میں جیسا ایمان رہے گا، اللہ ویسی آزمائشوں سے اسے دوچار کرے گا۔ اور یہ بات سمجھ لیجئے آپ کہ بغیر آزمائے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت نہیں دے گا۔ جنت فری میں ملنے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آزمائے گا تبھی جنت عطا کرے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اے میرے نبی، کہہ دیجئے میرے بندوں سے، اپنی امت سے، ہم آزمائیں گے ان کو، ان کے جان میں مال میں نقصان کر کے، دشمنوں کا خوف دلا کے، ان کے کھیتیوں میں نقصان کر کے، ان کو بھوکا رکھ کے خوشخبری سنائیے صبر کرنے والوں کو۔ صبر کرنا، یہ جو بھی ہو رہا، آپ کے دکان ہٹائے جا رہے ہیں، آپ کے کیا ہے کئی برسوں سے، 20 سال سے، 18 سال سے، 25 سال سے جہاں آپ روزی روٹی کما رہے تھے، آپ کو مکمل صفایا کر کے یہاں سے ہٹا مٹا رہے۔ گھبرائیے مت، اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ حی القیوم ہے، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے۔ اللہ کی مدد اب آج بھی مومنوں کے لیے شامل حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورہ زمر میں کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ سورہ زمر کی 10 نمبر آیت میں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ہم صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیں گے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اگر آپ مشکل میں گھرے ہو، اللہ کے نبی صحیح مسلم شریف کی حدیث میں کہتے ہیں مومن کے دونوں حالتوں میں اللہ اجر دے گا۔ اگر اللہ مومن کو آزمانے کے لیے مصیبتیں دے گا، صبر کرے گا، اجر عظیم دے گا۔ اگر اسے نعمتیں دے گا، خوب مالدار بنا دے گا، خوشحال زندگی عطا کرے گا، اگر وہ اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرے گا، تب بھی اللہ اسے اجر ہی اجر عطا کرے گا۔ خوشحالی کی زندگی میں شکر کرنے پر اجر ملے گا، مصیبت کی زندگی میں صبر کرنے پر اللہ اجر ملے گا۔ صحیح مسلم 2999 نمبر کی حدیث۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ایوب علیہ السلام کو کئی سال تک اللہ دولت دیا، نعمت دیا، ایک بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خاندان پریوار دیا۔ جب اللہ آزمانا چاہا، ان کے سارے بیوی بچے نوکر چاکر دولت سب ختم ہو گئے، اور وہ بیمار پڑ گئے، کئی سال تک بیمار پڑے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ نبی ایوب علیہ السلام اس قدر صبر کرتے ہیں، اللہ ان کے صبر کے بارے میں قرآن میں کہتا ہے سورہ صاد آیت نمبر 40 پر 4 نمبر آیت میں اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ہمارے بندے ایوب کو صبر کرنے والا ہم نے پایا۔ نعم العبد انہ اواب، اور وہ بڑا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب رجوع کرنے والا اور بڑا ہی نیک بندہ، اچھا بندہ تھا، جو اللہ تعالیٰ پر یقین کر کے صبر کر رہا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں اللہ آزمایا۔ بچپن میں یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے لے جا کر کنویں میں ڈال کر جھوٹا قصہ بیان کر دیا کہ بھیڑیے نے آپ کے بیٹے یوسف کو کھا لیا۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے غم میں رو کر اپنی آنکھوں کی بینائی گنوا لیے۔ جب بڑے ہوئے یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران بنے، غلے کے نگہبان بنے، اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اگلی بار اپنے بنیامین اپنے بھائی کو بھی لانا۔ پھر بنیامین کو رکھ لیتے ہیں اپنے پاس بہانے سے، کہتے ہیں اپنے پریوار کو لانا، اپنے ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو لانا۔ نہیں، میرے ابا نہیں آ سکتے، وہ تو نابینا
ڈال دینا, اس سے ان کی بصارت لوٹ آئے گی. میری خمیس آپ کے ابا کے چہرے پر ڈال دینا. وہ خمیس لے کر آ رہے ہیں, ادھر اللہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف کی خوشبو سنگھا رہا ہے. کہتے ہیں یعقوب, میں اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. یوسف علیہ السلام کی خمیس یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی گئی, اللہ ان کی بصارت لوٹا دیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام کے صبر کے بارے میں کہتا ہے فصبر جمیل, میرے بندے یعقوب نے بہترین صبر کیا. سورہ یوسف کے 18 نمبر آیت, فصبر جمیل, بہترین صبر یعقوب علیہ السلام نے کیا. آج ہم کیوں نہیں کرتے صبر؟ ہمارے اندر کیوں نہیں ہے صبر؟ اور اللہ صبر کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے. مصیبت مومنوں پر آتی جی. اے میرے پونا کے بھائیوں, آپ کی دکانیں دنیا کے عارض مکانات ہیں. یہ آپ کے کاروبار اللہ نے آپ کو سکھایا, آپ کو اس جگہ پر رکھ کر کاروبار کرنے کی توفیق اللہ نے دیا. اگر آج اس جگہ سے آپ کے کاروبار اللہ ہٹا رہا ہے تو اس میں اللہ کی جانب سے کوئی خیر کا پہلو ہے, یہ یقین رکھیے اللہ کی ذات پر. کیونکہ اللہ اپنے مومن بندوں کے ساتھ کبھی شر کا معاملہ نہیں کرتا, ہمیشہ خیر کا معاملہ کرتا ہے. شاید آپ کی روزی روٹی اس جگہ سے ہٹا کر کسی اور جگہ لے جا کر مزید برکتوں سے اللہ آپ کو مالا مال کرنا چاہتا ہے, جو آپ کی سوچ اور سمجھ میں نہیں ہے. اللہ کی قدرت میں وہ بات موجود ہے, آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے. آپ اللہ کی ذات پر یقین رکھیے. یہاں سے نعم البدل اللہ دوسری جگہ مجھے ضرور دے گا, کیونکہ آپ اکیلے نہیں ہیں, آپ کے بیوی ہیں, آپ کے 4 بچے ہیں, آپ کے کارخانے میں کام کرنے والے 10-20 نوکر ہیں, ان کے پریوار ہیں. ارے اتنے سارے پیٹوں کو اللہ بھوکا تڑپا کر نہیں مارے گا, اس سے بہترین سبیل اللہ ضرور پیدا کرے گا. جب موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے پاس آئے اور بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ, یہ آپ نے کہاں لا کر ہم کو پھنسا دیا؟ آگے جائیں گے دریائے نیل میں ڈوب کر مریں گے, پیچھے ہٹیں گے تو فرعون کے لشکر سے کٹ کر مریں گے. پیچھے جانے پر کٹ کر مرنا دکھ رہا ہے, آگے جائیں گے تو ڈوب کر مرنا نظر آ رہا ہے. دونوں جگہ موت, آگے بھی موت, پیچھے بھی موت. یہ آپ نے کیسی جگہ لا کر ہم کو پھنسا دیے, ہم کیا کریں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والے اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے, انہوں نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین, ہرگز نہیں, میرا اللہ میرے ساتھ ہے, وہ کوئی ضرور سبیل پیدا کرے گا, وہ کوئی ضرور سبیل پیدا کرے گا. کلا, ہرگز نہیں, ان معی ربی, میرا اللہ میرے ساتھ ہے, سیہدین, ان قریب وہ میرے لیے کوئی ضرور راستہ بنائے گا, کوئی راستہ پیدا کرے گا. سورہ شعراء آیت نمبر 62. جب موسیٰ علیہ السلام کا یقین اللہ کی ذات پر ہوا, اللہ نے موسیٰ کو کہا اے موسیٰ, ایسی مصیبت کے عالم میں, ایسے پریشانی کے عالم میں گھبرائیے مت, آپ اپنے عصا کو لے کر دریائے نیل پر ماریے. 12 بنی اسرائیل کے قبیلوں کے لیے 12 سبیلیں ہم دریائے نیل میں پیدا کر دیں گے. اللہ اکبر. ہوا بھی ایسا, جب مارے تو ایک راستہ نہیں نکلا تھا. اللہ تعالیٰ قرآن میں انبیاء کے قصے بیان کیا ہماری عبرت کے لیے. جتنا قرآن میں ہے, جو کچھ اللہ نے بیان کیا وہی سچا واقعہ ہے. جو فلمیں بتائی جا رہی ہیں وہ دنیا والوں کے سب جھوٹے واقعے. جب دریائے نیل پر مارا گیا, 12 راستے نکل پڑے تھے دریائے نیل میں 12 قبیلوں کے لیے. جب بنی اسرائیل پانی مانگتے تھے موسیٰ سے, اللہ کے حکم سے پتھر پر جب مارتے تھے, فانفجرت من حسنتا عشرت عینا, اثنتا عشرت عینا. اے موسیٰ, آپ اپنے قبیلے کے لیے پانی مانگ رہے ہیں, اپنے عصا کو لیجئے, پتھر پر ماریے, 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے اس پتھر سے. ایک چشمہ نہیں کہ ایک چشمے کے پیچھے 12 قبیلے والے لڑ مرے, نہیں, اس پتھر سے 12 چشمے جھرنے پھوٹ پڑیں گے 12 قبیلوں کے لیے. 12 چشمے اللہ جاری کرتا تھا. اسی طرح دریائے نیل میں 12 سبیل اللہ پیدا کیا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو,
اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے, نماز کے ذریعے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آج آپ کے دکانیں توڑی جا رہی ہیں, کارپوریشن والے آپ کے دکان کو انلیگل سمجھ کر ہٹا رہے ہیں. آپ صبر کا دامن مت چھوڑیے, نمازیں پڑھ کر اللہ سے مدد طلب کیجیے, فرائض کے ساتھ سنن و نوافل کی پابندی کیجیے, خاص کر تہجد کی نماز میں اٹھیے, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کہتا ہے, آسمانی دنیا پر آ کر اللہ کہتا ہے کوئی میرا بندہ جو دنیا کے کسی مصیبت میں مبتلا ہو, وہ اپنی مصیبت کا دکڑا میرے سامنے بیان کرے, میں اس کی پریشانی کا حل نکالنے کے لیے یہاں آیا ہوں. اللہ اعلان کر کے سوال کرتا ہے, اے پریشان حال میرے بھائیوں میری بہنوں, گھبرائیے مت, ہمارا اللہ حی القیوم زندہ ہے, قائم ہے, ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے. تہجدوں میں اٹھیے, اپنے بیوی بچوں کو اٹھائیے, اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر مانگیے. اللہ کہتا ہے میرے دربار میں میرا بندہ میری بندی ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے میرے بندے کے خالی ہاتھ واپس لوٹانے میں. میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں, اور تہجد کی دعا کبھی رد نہیں کرتا, ضرور قبول کرتا ہوں. مسافر کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا, ایک باپ کی دعا بیٹے کے حق میں کبھی رد نہیں کرتا, مظلوم کی بد دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا, تہجد میں مانگی جانے والی دعاؤں کو کبھی اللہ رد نہیں کرتا, اذان اور اقامت کے بیچ میں مانگی جانے والی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں بارش نازل ہوتے وقت جو مانگو گے اللہ دے گا, مرغا بانگ دیتے وقت جو مانگو گے اللہ دے گا, روزہ افطار کرنے سے پہلے جو بھی مانگو گے اللہ تمہیں عطا کرے گا, قرآن کی تلاوت کے بعد جو بھی مانگو گے اللہ عطا کرے گا, اور اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد جو بھی انفرادی طور پر آپ مانگو گے اللہ تعالیٰ دے گا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں آپ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھروسہ رکھ کر اس کے اسماء و صفات کا وسیلہ دے کر, اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ لے کر, اللہ پر یقین رکھ کر, زمین کے جس کونے میں جس جگہ پر بیٹھ کر بھی اللہ سے مانگو گے اللہ آپ کی دعا ضرور قبول کر کے آپ کو عطا کرے گا. آپ بھروسہ تو کر دیکھیے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, آئیے چند دعائیں سکھا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں آپ کے سامنے. مصیبت میں پڑھی جانے والی دعائیں جو اللہ کے نبی نے ہم کو سکھایا. صحیح الجامع کی حدیث ہے 2605 نمبر کی حدیث, اگر کوئی مصیبت میں مبتلا ہے تو وہ یونس علیہ السلام کی دعا کا اہتمام کرے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میری دعا, میرا بیان کی یہ دعائیں یا تو نوٹ کر لیجئے, یا آج جو میرا بیان ریکارڈ ہو رہا ہے یہ کل آپ کو ملے گا, یہ بیان دوبارہ سن کر یہ دعائیں لکھ لیجئے اور اسے پڑھیے. یا نہیں تو ہمارے مولانا ندیم سراجی حفظہ اللہ, ان کے موبائل میں یہ دعاؤں کا PDF میں نے ڈالا ہے, اونلی 1 پیج, صرف ایک پیج والا, ایک صفحے والا. انشاءاللہ مولانا ندیم سراجی صاحب وہ پیج زیرکس کر کے لا کر یہاں مسجد میں لگائیں گے انشاءاللہ. آپ انشاءاللہ لے کر آئیے, تمام مصلیوں کے لیے مسجد میں لگا دیجئے تاکہ وہ دعاؤں کا سارے لوگ اہتمام کریں. جب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے قید کر دیا, یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کہتا ہے اذ نادى فی الظلمات, جب 3 اندھیروں میں میرے بندے یونس نے ہم کو پکارا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, فاستجبنا له, ہم نے یونس کی دعا قبول کر لی. اور اللہ کہتا ہے ہم نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا. آپ اگر مصیبت میں مبتلا ہو اللہ پر یقین رکھ کر یہ دعا کیجئے 3 مرتبہ, ہر پریشانی سے اللہ آپ کو نکالے گا. نمبر 2, سنن ابی داؤد کی حدیث 2623 نمبر کی حدیث, 2623 نمبر کی حدیث. اگر آپ اللہ کے موحد بندے ہو, توحید پرست بندے ہو, مصیبت آ گئی ہے, پریشانی آ گئی ہے, آپ اللہ سے دعا کیجئے, اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, اللہ تو میرا رب ہے, میں تیری ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اپنی وحدانیت, اپنی توحید کا واسطہ اللہ کو دے کر مانگیے, اللہ ہر مشکلوں سے آپ کو باہر نکال لے گا. کیونکہ آپ کے مصیبت کے دن چل رہے ہیں, پریشانیوں کے دن چل رہے ہیں, آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے دعائیں کیجئے, ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو ان پریشانیوں سے ہمکنار کرے گا. نمبر 3, صحیح الجامع کی حدیث, صحیح الجامع للطبرانی کی حدیث 4791 نمبر کی حدیث.
اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر کوئی بندہ کسی مصیبت کا شکار بن جائے، پریشانی کا شکار بن جائے، اللہ پر یقین رکھ کر اگر وہ دعا پڑھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ قائم رہنے والے تیری رحمت سے میری مدد فرما، اصلح لی شانی کلہ، میرے تمام بگڑے معاملات کو درست کر دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عینی، اللہ پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے حوالے مجھے مت کر دے۔ یہ دعا کرو گے اللہ ہر مصیبت سے آپ کو نکالے گا۔ نمبر 4، صحیح بخاری صحیح مسلم کی ایک دعا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث 6346 نمبر کی حدیث ہے، 6346 نمبر کی حدیث، اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ اگر آپ پر مصیبت آ جائے، اگر آپ پر پریشانی آ جائے، تو آپ اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر یہ دعا پڑھیے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ یہ دعا اگر پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے، ہر مشکلوں سے، ہر غم اور پریشانیوں سے آپ کو بچا لے گا انشاءاللہ۔ اس میں اعظم کی دعائیں ہیں یہ۔ نمبر 5، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، صحیح الجامع کی حدیث ہے، 6369 نمبر کی حدیث، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عینی، اے اللہ میں تیری رحمت کا امید رکھتا ہوں، مجھے تیری رحمت عطا فرما، ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عینی، میرے نفس کے حوالے مجھے نہ کر دے پلک جھپکنے کے برابر بھی، واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت، میرے سارے معاملات درست کر دے، تیرے علاوہ میرا کوئی اللہ نہیں ہے۔ اگر یہ دعا مصیبت میں پڑھو گے اللہ آپ کی ہر مشکلوں کو آسان کرے گا۔ نمبر 6، 10 دعائیں ہیں یہ اور 4 دعائیں باقی ہیں۔ نمبر 6، صحیح الجامع کی حدیث، صحیح ابن حبان کی حدیث، صحیح ابن حبان میں 970 پر 4 نمبر کی حدیث، اور صحیح الجامع میں 2643 نمبر کی حدیث۔ اگر آپ مصیبت میں ہو، آپ کی بہو، آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی کو ڈیلیوری کے لیے لے جایا جا رہا ہے، ڈیلیوری کا مسئلہ زندگی اور موت کے کشمکش کا مسئلہ ہوتا ہے، بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے لڑکی کے لیے اپنے بچے کو ولادت دینا، اپنے بچے کی زچگی کرنا، بڑی پریشانی، کیسی بھی پریشانی ہو، آپ اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر یہ دعا پڑھیے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، اے اللہ نہیں ہے آسانی سوائے تیرے، اے اللہ نہیں ہے کوئی آسانی سوائے تیرے، لا سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، اگر تو چاہے تو ہر مشکل کو آسان کر دے، اللہ میرے اس مشکل کو آسان کر دے۔ یہ دعا پڑھو گے انشاءاللہ، یہ میری زندگی کا تجرباتی عمل ہے، ہمارے خاندان میں کسی کی بھی ڈیلیوری ہو، میں اپنی بہنوں سے، اپنے خاندان کی بچیوں سے یہی دعا کہتا ہوں کہ آپ اس دعا کا اہتمام کرتے جائیے، اللہ آپ کی ڈیلیوری کے مسائل آسان کر دے گا۔ آج کے زمانے میں ہماری بہو بیٹیوں کو نارمل ڈیلیوری ہونا بھی اللہ کی عظیم نعمت ہے، ورنہ ہوتا یہ ہے ہمارے دو انڈین پالیسی کے برابر نارمل ڈیلیوری ہونے والی بھی ہوتی ہے تو گھبرا ہمارے پیشنٹوں کو مکمل طور پر اسے گھبرا دیتے ہیں اور اسے ڈرا دیتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ آپ کی بڑی جان کو خطرہ ہے، بہو کی جان چلی جائے گی، آپ سگنیچر کیجئے، فوراً اباشن کرنا ہے، فوراً کیا ہے سیزرین ڈیلیوری کرنا ہے۔ نعوذ باللہ بھائیو، آپ 1 ڈاکٹر 2 ڈاکٹر 3 ڈاکٹر سے مشورہ کیجئے، اگر مجبوری ہے سیزرین کرانا تو کرائیے، نہیں نارمل ہو سکتی ہے تو نارمل کرائیے، لیکن اس دعا کا اہتمام ضرور کیجئے، مصیبت میں پڑھی جانے والی دعا ہے۔ نمبر 7، صحیح مسلم شریف کی حدیث، 2165 نمبر کی حدیث، ابو سلمہ نبی علیہ السلام سے، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نبی سے یہ دعا سیکھ کر اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو سکھاتے ہیں کہ جب بھی مصیبت آ جائے یہ دعا مصیبت کے وقت پڑھنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا،
اللہ ہم تیرے ہیں، تیری جانب لوٹنے والے ہیں، یا اللہ ہماری مصیبت میں ہمیں اجر عطا فرما اور ہماری مصیبت کے بدلے میں نعم البدل عطا فرما، اس مصیبت کو دور کر کے خوشیاں عطا فرما۔ جب ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا، میں یہ دعا پڑھتی تھی، اللہ میرے شوہر کی جگہ دنیا کے بہترین انسان کو میرا شوہر بنا کر مجھے امہات المومنین بنا دیا، اللہ کے نبی کو میرا شوہر بنا دیا، میں عام صحابیہ سے ام المومنین بن گئی۔ مصیبت میں دعا پڑھیے، اللہ نعم البدل عطا کرے گا۔ پونا کے میرے بھائیوں، آج آپ کی دکان ٹوٹ رہی ہے، اٹھتے بیٹھتے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا پڑھیے، انشاءاللہ اس جگہ سے بہترین جگہ، اس دکان سے بہترین دکان اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ آپ بھروسہ رکھیے اللہ کے ذات پر۔ نمبر 8، اٹھتے بیٹھتے درود ابراہیمی پڑھیے۔ آج جمعہ تھا، سورہ کہف پڑھنا چاہیے، اللہ دجال کے فتنے سے بچا لے گا آپ کو، اور کثرت سے درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے جمعہ کے دن۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو میرا امتی کثرت سے مجھ پر درود پڑھے گا حلت لہ الشفاعہ یوم القیامہ، بشرطے ہے کہ وہ توحید پرست رہے، اللہ اس کے حق میں میری سفارش قیامت کے دن حلال کر دے گا۔ کثرت سے درود پڑھیے، ایک بار درود پڑھو گے 10 رحمتیں نازل ہوں گی، ایک بار درود پڑھو گے 10 گناہ معاف ہوں گے، ایک بار درود پڑھو گے 10 نیکیاں عطا اللہ کرے گا، ایک بار درود پڑھو گے 10 درجے اللہ بلند کرے گا۔ ارے کتنا بڑا ثواب جی، جہاں اللہ کی رحمت اتر رہی وہاں پر مصیبت تھوڑی آئے گی۔ درود پڑھیے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اپنی دعا کا کتنا حصہ درود کے لیے مختص کروں؟ نبی نے فرمایا جتنا تم چاہو۔ اے اللہ کے نبی کیا میں اپنی دعا کا 1/4 حصہ درود کے لیے خاص کروں؟ اگر تو چاہے تو اس سے زیادہ کر۔ 1/3 حصہ درود کے لیے خاص کروں؟ اگر تو چاہے تو اس سے زیادہ کر۔ آدھا حصہ دعا کا درود پڑھوں گا، آدھا اللہ سے مانگوں گا، اگر تو چاہے تو اس سے زیادہ کر۔ اے اللہ کے نبی ساری دعا صرف درود پڑھوں گا ختم کر دوں گا۔ نبی نے فرمایا تب تو تیری ساری مشکلیں اللہ دور کر دے گا، تیری ساری پریشانی اللہ دور کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ درود کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا پاورفل عمل ہے، ہم نہ نہیں معلوم۔ ہمیں کیا سمجھے، وہ بریلے رہے پڑھتی سو درود یا نبی سلام علیکہ، انہوں نے پڑھتی سو، ہمیں نہیں پڑھنا۔ وہ بھائی صلاۃ و سلام مت پڑھیے، لیکن درود ابراہیمی ضرور پڑھیے۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے مصیبتیں دور ہوتی۔ نمبر 10 مصیبت کے وقت پڑھی جانے والی ایک جامع دعا، ایک بہترین دعا، اور یہ دعا صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر موجود ہے۔ 1822 نمبر کی حدیث، 1822 نمبر کی حدیث۔ مصیبت آنے پر کی جانے والی دعاؤں میں ایک دعا ہے یہ۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی تھی، کہی تھی اللہ کے نبی مرغی کے دورے پڑتے ہیں، دعا کیجئے اللہ شفا دے۔ میں دعا کروں گا اللہ تجھے شفا دے دے گا، اگر تو صبر کرے گی اللہ جنت عطا کرے گا۔ صبر کروں گی، اللہ کی جنت چاہیے، دعا اتنی کر دیجئے میری بیماری میں اللہ میرے پردے کی حفاظت کرے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ان کو یہ دعا سکھائی، آپ یہ دعا کا اہتمام کیجئے۔ یہ دعا اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیۃ بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استعصرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ یہ دعا کا ترجمہ بڑا جامع ہے، وقت نہیں ہے میرے پاس اتنی بڑی لمبی دعا کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپ انٹرنیٹ پر اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک اتنا مار کر دیکھیے، ساری دعا آپ کے سامنے آ جائے گی، اس کا ترجمہ پڑھ کر دیکھیے۔ اللہ میرے دل کو قرآن کے ذریعے منور کر دے، میرے دل میں ایمان کا نور عطا کر دے، اللہ میرے دل کے غم کو دور کر دے، میری مصیبتوں کو دور کر دے۔ بڑی جامع دعا ہے یہ، آپ اس دعا کا اہتمام کیجئے اور صدقہ و خیرات کیجئے۔ جتنا صدقہ دیں گے آپ کی تقدیر سے، آپ کی مقدر سے مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ یہ صدقہ جہنم کی آگ کو بجھا دے گا، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرے گا، آپ کے اوپر کے
پریشانیوں کو دور کرے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آج پونا کے خاص کر ہمارے اس علاقے کے جتنے لوگوں پر ان کے دکان ٹوٹنے یا ان کے تجارتیں ختم کرنے کی سازشیں حکومت کے لوگ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نعم البدل عطا فرمائے، اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے، ہماری عورتوں کو اسلام پر دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے مرد و عورتوں کو اسلام پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ جو دعائیں میں نے دلائل کے ساتھ بتائے ہیں ان دعاؤں کا اہتمام آپ کیجئے، انشاءاللہ زرخس کر کے وہ لا کر لگائیں گے۔ اگر ہو سکے تو ہمارے جو ندیم بھائی ہیں یا ہمارے الیاس بھائی ہیں یا ہمارے ریاض بھائی ہیں، ان کے پاس میں نے وہ PDF بھیج دیا ہے، یہ ساری دعاؤں کا جتنی دعائیں میں نے آج آپ کو بتایا ہے، یہ دعائیں آپ ان سے لے سکتے ہیں PDF کی شکل میں۔ آپ اپنی بیوی بچوں کے موبائل میں رکھ کر جب چاہے جہاں چاہے دیکھ کر یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ 4 دن پڑھیے، 5ویں دن آٹومیٹک آپ کو یاد ہو جائے گی۔ اللہ ہماری ساری مشکلوں کو آسان کرے، ہماری مصیبتوں کو دور فرمائے، اللہ دین پر ثابت قدم رہتے ہوئے نماز کی پابندی کرتے ہوئے صبر کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر شرک سے، ہر بدعات سے، ہر اللہ کو ناراض کرنے والے امور سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔